अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। आज मेरा मूड तो नहीं था वीडियो एडिट करने का, बट मैंने सोचा जाते हुए मेरे माइंड में आया कि मैं वीडियो बना ही लूँ, आप लोगों के साथ भी अपनी ट्रैवलिंग शेयर कर लूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ान मुबारक आने वाला है और उसकी बहुत सी बरकतें हैं, तो हो सकता है कि टाइम मिले ना मिले, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ अपनी अफ्तारी तो शेयर करूं, एटलीस्ट अगर सहरी शेयर ना कर सकें। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक आने वाला है, इसकी बरकतें और रहमतें बेहद हैं। ये आखिरत कमाने और बनाने का महीना है। इसके लिए पहले से ही तैयारी करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोई फंक्शन हो, ईद हो, शादी हो, कुछ भी हो, हम उसके लिए पहले से ही तैयारी करते हैं क्योंकि हमें उस फंक्शन के दिन के आने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसी तरह मुसलमानों को रमज़ान के आने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो सब मिलकर अपने अपने घरों में रहकर उसकी तैयारी करते हैं। हम सब भी मिलकर तैयारी करते हैं। हम लड़कियां घरों में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हैं, किचन में बिजी हो जाते हैं। सहरी में तो लोग नॉर्मल ही सहरी करते हैं, बट अफ्तारी में नई नई चीज़ें सबके लिए बनाना, कोशिश करते हैं कि सब घर वालों के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाएं। तो आप जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस महीने की बरकतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं और इसकी बरकत लेने के लिए हर कोई बेताब होता है। आप सल्लम का इरशाद है कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमान और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिर रात तक बंद नहीं होते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में अपने अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर माफ़ कर देते हैं। एक और जगह आप सल्लम ने फरमाया, तहकीक तुम्हारा ये रमज़ान आया है, ये बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। हम सब पर फ़र्ज़ है कि हम रोज़े रखें, अल्लाह ताला की इबादत करें। रमज़ानुल मुबारक क्या है और इसकी अहमियत क्या है? रमज़ानुल मुबारक कमरी महीनों में से 9वां महीना है। अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक की अपनी तरफ ख़ास निस्बत फरमाई है। हदीस मुबारक है कि रमज़ान शहर अल्लाह, रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है, जिससे पता चलता है कि इस महीने से रब जुल जलाल का खुसूसी ताल्लुक है, जिसकी वजह से ये महीना मुबारक दूसरे महीनों से मुमताज़ और जुदा है। इस माह से एक खुसूसी ताल्लुक से मुराद कि अल्लाह ताला की तजलियात खासा इस माह मुबारक में इस दर्जा नाजिल होती है, गोया मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रहती है। हदीस मुबारक में ये भी है कि रमज़ान ऐसा महीना है कि इसके अव्वल हिस्से में अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का पहला अशरा रहमतों वाला अशरा होता है। उसमें अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें हम पर बरसती हैं। इंसान समझता नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी भी बेयार और मददगार नहीं छोड़ता। रमज़ान में अल्लाह ताला हमें बहुत सी नेमतों से नवाजते हैं, हमारे रिज़्क़ में बरकत करते हैं, हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, हमारे लिए बख्शिश के दरवाजे खोल देते हैं, अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देते हैं और कहते हैं कि मांगो मुझसे, क्या मांगते हो मैं तुम्हें अता करूँगा। हम सब जानते हैं कि रमज़ान का पहला अशरा रहमतों वाला अशरा होता है। उसमें अल्लाह ताला की तरफ से रहमत बरसती है, जिसकी वजह से अनवर और असरार के ज़ाहिर होने की काबिलियत और इस्तिताअत पैदा होकर गुनाहों के जुल्मात और मुसीबत की कफ़ालतों से निकलना मैसर होता है। और इस मुबारक माह का दरमियाने हिस्सा, जिसका मतलब ये है कि 10 रोज़ों के बाद जो दूसरा अशरा स्टार्ट होता है हमारा, वो गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब होता है। इस महीने में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला से अपने तमाम गुनाहों की, कबीरा हो सगीरा हो, हमारा कोई भी गुनाह हो, हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम अपने अल्लाह ताला से कोई गुनाहों की माफ़ी मांगे और वो कबूल ना करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें सबको पता है कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं हमें। हम उसके सामने रो कर गिड़ा कर माफ़ी मांगेंगे तो क्या वो हमें माफ़ नहीं करेंगे? इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस अशरे का भी अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करें, इसमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, गुनाहों की मग़फ़िरत करें, अल्लाह ताला से दुआ करें। रमज़ान का दूसरा अशरा गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब है और इस माह के आखिरी हिस्से में दोज़ख की आग से आज़ादी हासिल होती है। आप सल्लम का इरशाद है कि रमज़ान की जब पहली रात होती है तो शैतान को बंद कर दिया जाता है और मजबूत बांध दिया जाता है, और सरकश जिन्नों को भी बंद कर दिया जाता है और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसका कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं रहता और जन्नत के जितने भी दरवाजे हैं उन सबको हमारे लिए खोल दिया जाता है। और इस जन्नत का कोई भी दरवाज़ा रमज़ान में बंद नहीं होता, बल्कि दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं।
اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے نیکی کے طالب، آگے بڑھ کے نیکی کا وقت ہے، اور بدی کے چاہنے والوں بدی سے رک جاؤ اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھو، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کا ہے، اور خدا تعالیٰ کے لیے ہے، اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ جب ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہ کرے۔ دوزک کی آگ یہ حرمت اس ماہ مبارک کے اور یہ آزاد کرنا رمضان شریف کی ہر رات میں ہے، شب قدر کے ساتھ مخصوص نہیں، اور رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا آخری رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے وہ دوزخ سے نجات کا عشرہ ہوتا ہے، اور اس آخری عشرے میں ہی ایسی طاق راتیں آتی ہیں جن میں سے ہمیں انہی طاق راتوں میں سے ہمیں شب قدر کی رات کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ 27ویں رات ہوتی ہے، بٹ یہ کنفرم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی 5 راتوں میں سے 5 نہیں 7 راتوں میں سے شب قدر کی رات کو تلاش کرو۔ تو آخری عشرے میں جتنی سے جتنی ہو سکے ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ بہت سی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں کہ شب قدر کی شب قدر یہ والی رات ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم 10 دن کو اس طرح عبادت کریں کہ ہمارے لیے ہر رات شب قدر کی رات ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوخ فرمایا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزے دار کو عنایت فرمائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی کام ہو وہ بغیر اجر کے نہیں ملتا۔ روزے کا اجر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں، چنانچہ حدیث میں ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے، روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ مطلب کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو اس کا بدلہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، نہ کہ لوگ دیں گے، ہمارے گھر والے دیں گے، رشتہ دار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے اور وہ خود ہمیں اس کا اجر دیں گے، ہمیں ہمارے گناہوں کی بخشش کر دیں گے، کوئی بھی رحمت سے نواز دیں گے، لیکن اس کا اجر وہ ہمیں خود دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ گویا روزہ دار اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اس کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو پسند اور خوشگوار ہوتی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے بھی زیادہ پسند ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار اس قدر پسند ہے کہ ان کو اپنے بندے سے اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی منہ کی بو کو مشک کی بو سے موازنہ کرتے ہیں اور اس کا اجر ہمیں خود دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کو شروع سال سے آخر سال تک صرف رمضان المبارک کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ مطلب جنت کو سجایا جاتا ہے اور خوشبو کی دھنی دی جاتی ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کوڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے اس دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بلا خانوں میں کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی عورتیں جنت کے دروگا سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں، اے خوبصورت اور خوبصورت عورت، یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ اور حق تعالیٰ شانہ رضوان جنت کے دروگا سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے محمد کی امت کے روزہ داروں کے لیے کھول دو، اور جہنم کے دروگا مالک سے فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے دروازے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اور حضرت جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیطانوں کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے داروں کو خراب نہ کریں۔ رمضان کے اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمان اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار نہیں جانے دیتے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ واحد رستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وائرس سے نجات حاصل کی جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پر ہماری پوری دنیا پر ایک وائرس نے بہت برا، جیسا کہ فرینڈز آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس پوری دنیا پر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے،
کرونا وائرس ہے جو خدا جانتا ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اس وقت پوری دنیا بہت زیادہ پریشان ہے، اپنے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اس عذاب سے بچا لے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے خدا سے دعا کریں کہ ہمیں اس بیماری سے نجات دلا دے، کہ ہمیں اس بیماری سے آزاد کر دے، ہمیں پہلے کی طرح کر دے کہ ہم اپنے گھروں، اپنے رشتہ داروں سے مل سکیں، اپنے آفس کام پر جا سکیں۔ بہت سے غریب لوگ ہیں جو کہ اس بیماری کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے ضرورت مند لوگ ہیں جن کو کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں مل رہا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایوں کو، اپنے رشتہ دار غریب بہن بھائیوں کو، ان کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈیلی بیسس پہ کام کرتے ہیں اور اپنے گھر جا کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، لیکن اس وقت آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہر کام بند ہے، جس کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں ایک وقت کا کھانا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے۔ وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس عذاب سے نجات دلا دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اس وائرس کو ختم کریں، ہمیں پہلے جیسا کریں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، ہمارے گناہوں کو بھی بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت ناراض ہے، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہیں۔ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو اور مان جائیں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، عبادت کا خاص اہتمام کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کوئی بھی لمحہ ضائع نہ کریں۔ اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی توبہ بھی کریں، کیونکہ یہ وہ واحد رستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وائرس سے نجات حاصل کی جائے، کیونکہ یہ آزمائش کی گھڑی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس وائرس سے مکمل نجات دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی عبادت اور زیادہ سے زیادہ اپنے قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید کرتی ہوں کہ دوستو آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا تو پلیز لائک، کمنٹ، شیئر، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا۔